اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء اخوۃ لعلات وأمهاتهم شتى وأبوهم واحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا دوست قرار دیا ہے، اور دوست بھی ایسا کہ اللہ رب العزت نے خلیل کہا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا۔ یہ خلت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کی رفت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا۔ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے معظم اور مکرم انبیاء میں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اللہ اس انداز میں بھی بیان کرتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلام پیش کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ ابراہیم الذی وفا، تو انہوں نے اللہ سے وفا کی تھی۔ تو یہ عظمت اور یہ رفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی ہے وہ تمام انبیاء سے منفرد ہے۔ اس میں ایک عظمت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں سب کو اللہ نے پابند کیا تھا کس چیز کا؟ کہ تم نے میرے ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر چلنا ہے، تم نے میرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانا ہے۔ تمام آنے والے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب کو آرڈر دیا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ کو اتنی محبت اور اتنا پیار اپنے بندے پر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، باہر سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے منہج کو تمام انبیاء کے لیے نمونہ بنا دیا، تمام انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، بے مثال قربانیاں ہیں۔ انہوں نے قربانیوں کی ایک داستان رقم کی تھی، اس طرح کی قربانیاں قیامت تک آنے والا کوئی شخص نہ پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔
جس طرح کی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی ایک آزمائشوں میں ڈالا تھا، اور وہ آزمائشیں معمولی نہیں تھی. ہر آزمائش ایک سے بڑھ کر تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے بہادر تھے، ایسے استقامت کے پہاڑ بنے تھے، اور اتنے بڑے مجاہد تھے کہ انہوں نے آزمائشوں کو، ان امتحانات کو اس انداز میں ان میں کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی امتحانات اور آزمائشوں کے بارے میں فرما دیا فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں میں وہ پورے اترے تھے، اور پورے بھی کامل طور پر. تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، اسوہ بنانے والا ہوں، نمونہ بنانے والا ہوں. میں تجھے نبی امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بشارت اور خوشخبری سنی تو ساتھ ایک التجا بھی کر دی. قال ومن ذریتی، یا اللہ میرے ساتھ تو نے وعدہ فرمائی دیا ہے کہ تو مجھے امام بنائے گا. میری التجا یہ ہے کہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو امام بنانا، میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سروں پہ قائم رکھنا. اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں جو صحیح ہوں گے، میرے فرما بردار ہوں گے، ان میں سے میں کچھ لوگوں کو عطا کروں، ظالموں کو نہیں. تو اللہ کے امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکمل کامیاب ہوئے تھے. وہ امتحانات کیا تھے؟ ایک امتحان تو یہ تھا کہ ابراہیم تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے بن جاؤ، بس پوری دنیا سے کٹ کر، پوری کائنات سے کٹ کر، اپنے ہر عزیز اور ہر پیارے اور ہر قریبی رشتہ دار سے تعلق منقطع کر کے تم صرف میرے ہو جاؤ. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ تو صرف اللہ کا بن جا، ہر ایک سے کٹ کر، نہ رشتہ داری کی پرواہ کرے، نہ برادری کی پرواہ کرے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست و احباب، نہ محبتوں کی پرواہ کرے، نہ تعلقات کی پرواہ کرے، وہ ایک اللہ کا بن جائے. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. ورنہ لوگوں کی خاطر، خاندان کی خاطر، برادری کی خاطر، عزیز و اقارب کی خاطر، سیاست دانوں کی خاطر، حکمرانوں کی خاطر اللہ کی شریعتوں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ان کے اندر قوت نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام پہلا امتحان ان پر یہ آیا تھا کہ تو میرا بن جا. اذ قال له ربه اسلم، جب اس سے اللہ نے فرمایا اسلم، تو میرے سامنے جھک جا. اذ قال له ربه اسلم،
جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا اسلم، تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دے، بس تو میرا ہو جا، میرے حکم پر تو نے چلنا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، مسلمان ہو جا، یہ مسلمان کا معنی ہے۔ ہم نے سمجھا مسلمان کسی ذات کا نام ہے، جس طرح جٹ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جٹ ہوتا ہے، بٹ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بٹ ہے، وٹو کے گھر پیدا ہونے والا بچہ وٹو ہوتا ہے، ارائی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ارائی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے گھر جس نے جنم لیا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، نہیں، ایسے نہیں، یہ کوئی ذات نہیں ہے۔ مسلمان کسی خاندان اور کسی برادری کا نام نہیں ہے۔ مسلمان کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دینا۔ مسلمان کا معنی ہے اپنی خواہشات کو کچل کے اپنے رب کی خواہشات کے تابع ہو جانا، اس کا نام مسلمان۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اس کے رب نے کہا اے ابراہیم تو میرے سامنے جھک جا، تو انہوں نے کسی لمحے کا انتظار کیے بغیر کہہ دیا تھا اسلمت لرب العالمین، ہاں میں جھک گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو تابع کر دیا ہے، میں فرما بردار ہو گیا ہوں، میں نے اپنی خواہشیں، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں میں نے کچل ڈالی ہیں۔ کس کے سامنے؟ اسلمت لرب العالمین، اس کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ فرما برداری حق بنتا ہے کہ پوری کائنات کے سامنے اس قسم کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی آزمائش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بن جائیں، غیر اللہ سے کٹ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، میرا ابراہیم اکیلا امت تھا، اکیلا فرد واحد تھا، ایک شخص تھا، کوئی دستے بازو نہیں تھا، کوئی اس کا لشکر نہیں تھا، کوئی اس کی جماعت نہیں تھی، کوئی نوجوانوں کی قوت اس کے ساتھ نہیں تھی، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اکیلے نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ایسا سپرد کیا، اکیلے نے پھر ایسا کام کیا، ایسا اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کے منہج کو لے کر اکیلا کھڑا ہو گیا۔ اکیلے نے اتنا کام کیا، اتنا جو پوری امت کام کرتی ہے، پوری امت جو کام امتوں نے کیا ہے، جو کام بڑی بڑی جماعتوں نے کیا ہے، جو کام بڑی بڑی طاقتور قوتوں نے کیا ہے، وہ کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، میرا ابراہیم اکیلا ہی امت تھا۔ اسی لیے محبت کی نا، اسی لیے پیار کیا نا، اسی لیے تو چنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اسی لیے کہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کے بنے نہیں، سب کے بن گئے ہیں، اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہم مخلص ہیں،
اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اپنے سیاست دانوں کے ساتھ ہم مخلص ہیں, اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اپنے خاندان, اپنی قوم, اپنی برادری, اپنی اولاد, اپنے والدین, اپنے بہن بھائی, اپنی دولت, اپنا سرمایہ, اپنے محلات, بنگلے, کوٹھیاں, فیکٹریاں, کارخانے, بزنس, ہر چیز کے ساتھ ہم مخلص ہیں, اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ذلت اور رسوائی کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آج یہ دیگر وہ حالات جو ہیں اس وجہ سے ہیں, ہم نے اپنے رب سے وفا نہیں کی. ابراہیم الذی وفا, ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کی مثالیں رقم کر دی تھی اپنے رب کے ساتھ. اس نے ایسی وفا کی, ایسی وفا کی جو اس نے وعدے کیے تھے اپنے رب سے پورے کر دکھائے تھے. اللہ کو بھی ایسی محبت آئی, ایسی کہ اس طرح کی محبت اللہ نے کسی سے نہیں کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا دوست بنایا تھا اور کہا میں تجھے خلیل نہیں بنا سکتا. اے ابو بکر, میں کسی انسان کو بھی اپنا خلیل گہرا دوست نہیں بنا سکتا. کیوں؟ گہرا دوست اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد گہرا دوست مجھے بنایا ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا, اس کے بعد یہ گہری دوستی, یہ گہری محبت, یہ پیار اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لہذا میرا بھی اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق جوڑ کیا ہے, میں یہ تعلق اور کسی سے نہیں جوڑ سکتا. جب انسان اللہ سے جتنا مضبوط تعلق جوڑے گا, اس کا اپنے رب سے جس قدر مضبوط تعلق جڑتا جائے گا, وہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا. قربتیں عمل سے ملتی ہیں, قربتیں قربانیوں سے ملتی ہیں, قربتیں جو ہیں قربانیوں کی داستانیں رقم کرنے سے ملتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے چکنا بھی نہ پڑے, نماز بھی نہ پڑھنی پڑے, تلاوت بھی نہ کرنی پڑے, اور ہمیں اللہ اپنا دوست بنا لے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی آزمائشوں میں ڈالا تھا, اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے تھے. تمام آزمائشوں میں پہلی آزمائش یہ تھی کہ تم میرا بن جاؤ, وہ اللہ کے بن گئے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے, نہ شرک کرنے والے تھے, نہ مشرکین سے یاریاں لگانے والے تھے, نہ شرک ان کے قریب آیا, نہ مشرکین سے انہوں نے محبتیں کی. یہ چھوٹی قربانی ہے, یہ بہت بڑی قربانی ہے, یہ بہت بڑا مارکا ہے, بہت بڑا, کہ انسان سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جائے. تمام قربانیوں میں وہ پورے اترے تھے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن جن آزمائشوں میں ڈالا, ایک یہ تھی. دوسری آزمائش کیا تھی کہ اللہ کی توحید کو لے کر اٹھو, اس کی دعوت دو. دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں, جس ماحول میں, جس سوسائٹی میں ہوش سنبھالی تھی, وہ پرلے درجے کی مشرک اور ہر قسم کا شرک ان کے اندر موجود تھا. اس قوم کے اندر ہر قسم کا شرک تھا. ستاروں کو وہ پوجتے تھے, سورج کی عبادت وہ کرتے تھے, مورتیاں, بزرگوں کی مورتیاں, بزرگوں کے مجسمے, بزرگوں کی تصویریں بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے, ان کے سامنے جھکتے تھے. بادشاہ کی بھی عبادت کرتے تھے, اپنے بادشاہ نمرود کی بھی عبادت کرتے تھے, اس کو بھی سجدہ کرتے تھے. وہ ایک درگاہ نہیں ہوتی, مشرک کی ایک درگاہ نہیں ہوتی,
مشرک کسی ایک جگہ پہ نہیں جھکتا، وہ در در پہ جھکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، مشرک پاک وطن کا رخ کرے گا تو اس کی درگاہ اور ہوگی۔ مشرک جب لاہور کا سفر کرے گا تو اس کا معبود، اس کا مشکل کشا، اس کا حاجت روا، اس کا بگڑی بنانے والا اور ہوگا۔ جب ملتان کا سفر کرے گا تو اس کا مشکل کشا اور ہو جائے گا۔ جب اسلام آباد جائے گا تو اس کا اور ہوگا۔ ان کی درگاہیں جدا جدا ہوتی ہیں، ایک معبود میں ایک مشرک کا گزارا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ایک ایسا مشرک دکھا دو، ایک جو کسی ایک کو مشکل کشا مانتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول، جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، صورتحال اس قسم کی تھی۔ سکا باپ آزر سکا باپ تھا، وہ صرف بت پوجنے والا ہی نہیں تھا، وہ بت بیچنے والا بھی تھا، وہ بت گر ہی نہیں تھا، وہ بتوں کو فروخت کرنے والا بھی تھا، سوداگر بھی تھا، سوداگر، بلکہ بتوں کو بنانے والا بھی تھا، خود بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا، اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ بناتا، ان کی آنکھیں بناتا، ان کے کان بناتا، پھر خود اس کے سامنے جھک جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ شرک یہ دیکھتے، اڑتے، پریشان ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، تنگ آتے، دل کڑتا۔ یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی زمین پر شرک ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی زمین پر جب بدعات دیکھتا ہے، جب نافرمانیاں دیکھتا ہے، جب جرم دیکھتا ہے تو اس وقت وہ کڑتا ہے کہ میرے رب کی توحید کو پامال کیا جا رہا ہے، میرے رب کی شریعت کو لتیڑا جا رہا ہے، میرے رب کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، توحید اللہ کا حق ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ بے ایمان ظالم اللہ کے حق کو غصب کرتا ہے، وہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اسی لیے اس کا اعلان ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کائنات میں تم جتنے بھی ظلم دیکھتے ہو، تم جتنی بھی زیادتیاں دیکھتے ہو، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ اللہ کی نعمتیں کھا کے وہ اللہ کے ساتھ کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، کسی غیر اللہ کے در میں سجدہ کرے، کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے، کسی غیر کے نام پہ چڑھاوا چڑھائے، مشکل وقت کسی بزرگ کو مدد کے لیے پکارے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس سے بڑا ظالم اللہ کی زمین پر کوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، یہ ظلم اس کے گھر میں ہوتا تھا، اس کے گھر کی چار دیواری میں ہوتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، وہ مجبور تھا، لاچار تھا بیچارہ، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، ہاتھ باندھ دیتا، بڑے پیار سے کہتا یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع، اے میرے ابا جی، اے میرے بابا جان، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اپنے باپ کو کہتا، اے میرے بابا، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصروا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا۔ بابا
یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تیری مدد نہیں کر سکتے، یہ تیرے کام نہیں آ سکتے، یہ تیری مشکلات کو رفع نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے، جو بیچارہ خود مجبور ہے، خود بے بس ہے، وہ مشکل کشا کیسے ہوگی؟ مت نہیں مارے گی. آج دیکھ لیں آپ، کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہے اس قوم کے اندر؟ ان کو کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ او بھلے مانسو، جس کو خود نہلاتے ہو، جس کے کپڑے تم خود اتارتے ہو، اور بھلے مانسو جس کو غسل تم خود دیتے ہو، جس کو کفن تم خود دیتے ہو، جس کو چارپائی پہ تم خود ڈالتے ہو، جس کو اٹھا کے لحد میں تم خود اتارتے ہو، ظالمو اس کے سامنے جھک گئے ہو، اس سے بیٹا مانگتے ہو، اس سے رزق مانگتے ہو. تمہاری عقل پہ افسوس، توفہ تمہاری عقل پہ. جو غسل دینے کا تمہارا محتاج ہے، جو نہلانے کا تمہارا محتاج ہے، کفن پہنانے کا تمہارا محتاج ہے، تم اس کی آنکھیں بند نہ کرو تو بزرگ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا. بزرگ کو تم چارپائی میں نہ ڈالو، وہ بزرگ خود اٹھ کے غسل والے پھٹے سے خود اٹھ کے چارپائی میں نہیں جا سکتا. جو قبرستان میں لے جانے کا تمہارا محتاج ہے، جو آنکھیں بند کرنے کا تمہارا محتاج ہے، جو غسل دینے کا تمہارا محتاج ہے، جو کپڑے اتارنے اور کفن پہنانے کا تمہارا محتاج ہے، اب منا موئی مٹی کے نیچے آ گیا ہے، اب تو اس کا محتاج ہو گیا ہے. اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو عقل مندی کہتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا بھی یہ حال تھا، اس کی قوم کا بھی یہ حال تھا. اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، اے ابا جی تم کیا کرتے ہو؟ ان کو پوچھتے ہو، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ہماری قوم نے کہا نہیں، یہ بزرگ تو سنتے ہیں. انہوں نے کہا بزرگ سنتے ہیں، بزرگ دیکھتے بھی ہیں، بزرگ ہر جمعرات کو آتے ہیں. اور بھائی کہاں آتے ہیں؟ تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے، تمہاری منطق کو مانے یا قرآن کو مانے، تمہارے عقیدے کو قبول کریں یا قرآن کے منہج اور قرآن کے صافی عقیدے کو مانے. قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے. یہ قرآن ہے، یہ کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے قبروں والے نہیں سنتے، تو کہتا ہے سنتے. تو نذرانے دیتا ہے، تو طواف کرتا ہے، تو پکارتا ہے جا کے. صحابہ کی زندگیاں تو بڑھ کے دیکھ. کائنات کے امام سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار جب دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، کوئی ایک صحابی ہمیں بتاؤ، ایک صحابی جو میرے پیغمبر کی قبر پہ آ کے اس نے مدد مانگی ہو، میرے آقا کو پکارا ہو، میرے آقا سے بیٹا مانگا ہو، بیٹی مانگی ہو. ایک صحابی ایسا دکھا دو. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قید سالی آ گئی، بارشیں رک گئی. امیر المومنین عمر بن خطاب نے ہنگامی اجلاس بلایا. کسی چوک میں نہیں، کسی ڈیرے پہ نہیں، جنگلوں میں نہیں، صحراؤں میں نہیں. عمر بن خطاب نے یہ اجلاس بلایا تھا تو مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بلایا تھا، جہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. کہا مجھے مشورہ دو، جانور مار رہے ہیں،
भूखे मर रहे हैं, कैसाली है, बारिशें नहीं हो रही। उलुल अज़म सहाबा मौजूद थे, उम्मत के बुजुर्ग सहाबा मौजूद थे। बुजुर्ग सैयदना उस्मान गनी जैसी हस्ती मौजूद थी, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा अज़मत और रिफ़तों वाला बहादुर मौजूद था। हसनैन करीमैन मौजूद थे, जनाबे अब्बास आका के सक्के चचा मौजूद थे, अशरा मुबशरा मौजूद थे, बदर में शरीक होने वाले मौजूद थे, बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद था, उबैदा इब्ने जर्राह मौजूद था, बड़े बड़े मौजूद थे। कहा मुझे बताओ क्या करना है। किसी एक कोने से भी आवाज नहीं आई थी, उस दिन एक शख्स भी नहीं बोला था, एक भी, कि अल्लाह के पैगंबर के रोजे के पास बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम से फरियाद करते हैं, आका अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करते हैं, आका आपकी उम्मत मर रही है, उम्मत के बच्चे मर रहे हैं, उम्मत की औरतें मर रही हैं, आका आपकी उम्मत के जानवर मर रहे हैं, बारिश की जरूरत है। किसी एक ने भी ये मशवरा नहीं दिया था, एक ने। क्यों? ये बनावटी अकीदा कई सौ साल के बाद पैदा हुआ था कि कब्रों वाले सुनते हैं, कब्रों वाले फरियाद को पूरा करते हैं, पर कब्रों वाले मदद करते हैं, बेटे देते हैं, बेटियां देते हैं, कश्तियों को तारते हैं। ये गंदा अकीदा कई सौ साल गुजरने के बाद इजाद हुआ था। उस वक्त इस अकीदे की कोई गुंजाइश नहीं थी। किसी ने ये नहीं कहा था। हाँ, एक आवाज आई थी, यक ज़बां बोले थे, सब ने कहा था। कहा पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर मौजूद थे, हम नबी अलैहिस्सलाम को लेके बाहर जंगल में जाते, सोना पैगंबर नमाज इस्तिस्का पढ़ाता, 2 रकते नमाज पढ़ाता, 2 रकते नमाज के बाद सोना पैगंबर लंबी दुआ करता, अल्लाह के सामने ऊंचे हाथ उठाता, अल्लाह बारिश दे देता था। तो अब क्या करें? कहा अब मेरे पैगंबर के चचा मौजूद हैं, जिंदा हैं, सैयदना अब्बास मौजूद हैं, जो तमाम सहाबों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, सबसे ज्यादा उम्र वाले थे। अब इनको ले चलते, इनको कहते हैं ये दो रकत नमाज पढ़ाएंगे, फिर ये दुआ करेंगे, हम इस तरीके से सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह बारिश दे देगा। कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास को लेकर मैदान में आ गए, 2 रकत नमाज पढ़ाई, अल्लाह के सामने ढाई मार के रोने लग गए। कहते हैं अल्लाह ये पहले तेरे पैगंबर को लेके आते थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब ये मुझ गुनाहगार को लेकर आए। अल्लाह तू मेरे सफेद बालों का हया करते हुए बारिश दे, अल्लाह हमारे हाथों को खाली ना लुटाना। सहाबा भी कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बि नबिय्यिका बि अम्मति नबी बि अम्मी नबिय्यिका। अल्लाह हम अब तेरे नबी के चचा को लेकर आए हैं। ये है जायज वसीला, जायज। ओ वसीलों की कहानियां पढ़ने वालों, मकान की छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत होती है, बादशाह को मिलना हो तो वजीर को मिलना पड़ता है। और ये वसीला जायज है। अल्लाह का वली बुजुर्ग जिंदा है, उससे दुआ करवा सकते हो, उससे दम करवा सकते हो, जायज है। अल्लाह का वली बुजुर्ग फौत हो गया है, उसकी कब्र पे जाके नहीं मांग सकते। क्यों खे खाते हो, क्यों ठोकरे खाते हो, क्यों अपना अकीदा और अपना ईमान नीलाम करते हो?
یہ دین ہے. ہم کہتے ہیں یہ جائز وسیلہ ہے، جائز کہ نیک بندے سے دعا کرواؤ. جو زندہ ہے، فوت ہو گیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے. کسی ایک صحابی، کسی ایک تابعی، جاؤ کوئی ایک تابعی نہیں کو ثابت کر سکتا کہ اس نے میرے پیغمبر کی قبر میں جا کے آپ سے مدد مانگی ہو. تم یا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم یا علی مدد کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم عبد القادر جیلانی کو کیسے پکار سکتے ہو؟ تم مشکل وقت اب بابا فرید کو کیسے پکار سکتے ہو بھائی؟ یہ توحید تھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، باپ جائے کہ کوئی دلیل پیش کرتا، کوئی علمی بات پیش کرتا. شرک پہ تو علم ہوتا ہی نہیں، شرک جہالت پہ کھڑا ہے. باپ نے دھمکی لگا دی. اس نے کہا راغبن انت ان آلیاتی، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا منکر ہے تو، ہمارے معبودوں کا تو گستاخ ہے، گستاخ ہے. یہ گستاخی کا لیبل سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پہ لگا تھا. اس سے پہلے بھی اللہ کے نبیوں پر یہ گستاخی کے الزام لگے تھے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. نوح علیہ السلام کی قوم بد سوا یغوث یعوق نصر 5 تن پاک کو پوجتی تھی. 5 تن پاک کو 5 بزرگ تھے ان کے، واد سوا یغوث یعوق نصر، اور یہ ان کے بزرگ تھے، بزرگوں کے مجسمے تھے. اللہ کے نبی نے سمجھایا، انہوں نے کہا تو بزرگوں کا گستاخ ہے. گستاخی کیا کہ اللہ کے نبی کہتے تھے انہیں رکوع نہیں ہو سکتا، ان کو سجدہ نہیں ہو سکتا، ان کا طواف نہیں ہو سکتا، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں چڑھائی جا سکتی. انہوں نے کہا گستاخ. ابراہیم علیہ السلام کو پہ گستاخی کا لیبل لگا کے باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جا، واہجرنی ملیہ، کبھی بھی میرے گھر میں داخل نہ ہونا، نکل جا میرے گھر سے. ایک یہ آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے نکل گئے کہ بابا میں آپ کی ہدایت کی دعا ضرور کرتا رہوں، میں اپنے رب سے تیری ہدایت کی دعا ضرور کرتا. باپ تھا نا، باپ سے محبت تھی، الفت تھی، پیار تھا، چاہت تھی. کہا بابا آپ مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا نہیں چھوڑوں گا. بخشش کی دعا نہیں، بخشش کی دعا بھی انہوں نے کہا تھا، اللہ نے اس سے روک دیا تھا. پہلے کہا تھا میں تیرے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا، اللہ نے منع کر دیا تھا کہ بخشش کی دعا نہیں کرنی. کہا میں تیری ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. ساری زندگی دعا کرتے رہتے، دعا کرتے رہے. صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ زندہ کریں گے، جب قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے دربار کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں باپ سے ملاقات ہو جائے گی. اپنے باپ کو دیکھیں گے، علی وجہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ کا جو چہرہ ہے وہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہو. کہیں گے بابا میں نے نہیں کہا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بابا میں نے نہیں کہا تھا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی. باپ اس دن کہے گا بیٹے آج بچا لو، میں آئندہ سے کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں. یہ صحیح بخاری کی حدیث. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے، اپنے رب کے سامنے فریاد کریں گے، کہیں گے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا کیا تھا؟
اے میرے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم میں تجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے رسوائی سے بچا۔ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آج پوری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تو میرے باپ کو معاف کر، اللہ تو میرے باپ کو بخش دے، اللہ تو میرے باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ بڑا پیار تھا اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے، بڑی محبت تھی، اپنا گہرا دوست بنایا تھا۔ پوری دنیا پہ اللہ نے ان کو چنا تھا، لیکن اللہ کا اصول اور کلیہ اور قاعدہ بدلا نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ کلیہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اللہ نے مشرک بے جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ کلیہ ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے میرے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو بچو کی شکل میں تبدیل کر دے، بچو کی شکل میں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ان کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے۔ اللہ جس کو پکڑ لے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ نہیں سمجھ آئی، نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا تھا، نہیں چھڑا سکتے۔ صالح علیہ السلام کے سامنے اللہ نے اس کی بیوی کو پکڑ لیا تھا، وہ نہیں چھڑا سکے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم سے نہیں بچا سکے تھے۔ اور مان عقیدہ، اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھے، ہدایت کی دعا کر رہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے۔ وہ دعا بھی ایک وقت تک کرتے رہے، جب اللہ نے بتا دیا تیرا باپ کفر میں مرے گا، کبھی ایمان نہیں لائے گا، پھر یہ دعا کرنا بھی چھوڑ گئے تھے، چھوڑ دی تھی یہ دعا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل گئے، اب قوم کے سامنے آئے ہیں، اب بیر قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ قوم کی صورتحال بھی اسی طرح کی تھی، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ان کی پوجا کرتے تھے، کبھی چاند کو پوجتے، کبھی سورج کو پوجتے، کبھی ستاروں کو پوجتے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا نہ ستاروں کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ چاند کی ہو سکتی ہے، نہ سورج کی ہو سکتی ہے۔ نکلے رات کو، کہا ان ستاروں کو پوچھتے ہو، یہ میرا رب ہو سکتے ہیں؟ صبح دم جب ستارے چھپ گئے، قوم کو کہتے ہیں یہ ستارے رب نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکے، اور جو اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کہا چاند کی عبادت کرتے ہو؟ جب چاند چھپ گیا کہا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو چھپ گیا ہے۔ دن چڑھا، قوم نے کہا ہم نے سورج کی عبادت بھی کرتے ہیں، کہا یہ رب ہو سکتا ہے، کہا یہ ان سے بڑا ہے۔ جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا، کہا میری قوم تم گمراہ ہو، تم جاہل ہو، یہ سورج بھی چھپ گیا ہے، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔
اور جو اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے وہ رب ہو سکتا ہے، اور جو اپنی زندگی پر قرار نہیں رکھ سکا۔ بزرگوں پہ موت آتی ہے کہ نہیں؟ تو ابھی آتی ہے نا موت، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبیوں پر بھی موت آئی ہے۔ اذا حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، نوح علیہ السلام پہ موت آئی، ابراہیم علیہ السلام پہ موت آئی۔ قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، انہیں موت آ گئی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بزرگ فوت ہوئے ہیں، انبیاء فوت ہوئے ہیں۔ جو فوت ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب۔ میرے صدیق نے بصرے منبر کہا تھا، آج ہم تک پیغام پہنچانا تھا، میرے صدیق کی زبانی، میرے صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا جب میرے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ میرے صدیق نے کیا کہا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد علیہ السلام کو معبود سمجھتا تھا، الہ سمجھتا تھا، اس کا رب آج فوت ہو گیا، اس کا رب آج فوت ہو گیا۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ لوگوں یہ ہماری دعوت ہے، لوگوں یہ ہمارا پیغام ہے، لوگوں اس طرح ہم بلاتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کو موت نہیں آنی، اللہ کے سوا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ رہ جائے گا، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ تو معبود صرف اللہ ہے، اور کائنات میں کوئی بھی، سب نے موت ہو جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، مورتیاں پوجتے تھے، بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھے۔ ایک دن وہ اپنے کسی میلے ٹھیلے پہ چلے گئے، سیر سپاٹا کرنے، ساری قوم ہی چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا، کہا نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب وہ چلے گئے تو پھر کیا کیا؟ ان کے معبد خانے میں داخل ہو گئے۔ آج موقع ملا تھا، کلہاڑا کندھے پہ، آج دل کی بھڑاس صحیح طریقے سے ٹھنڈی، ان کے ٹکڑے کرنے لگے، ایک ایک کو توڑنے لگے، سارے جتنے بت تھے سب توڑ دیے، ایک چھوڑ دیا۔ ایک قوم کو سمجھانا تھا، ایک چھوڑ دیا، اس کے گلے میں لٹکا دیا کلہاڑا۔ شام کو جب قوم واپس آئی، انہوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کون ہے بدبخت جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ ظالم انسان ہے، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دی۔ کٹھی ہوئی قوم کہتے ہیں یہ ڈھونڈو، بندہ تلاش کرو، یہ کاروائی کس نے ڈالی ہے، مجرم کو تلاش کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا قالو سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان یہاں رہتا ہے، اس سے ہم سنتے ہیں یذکرہم، وہ ان کا رد کرتا رہتا ہے۔ ایک نوجوان وہ روز کہتا ہے، چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہے میں کھڑے ہو کر، گلی میں کھڑے ہو کر، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیا ذکر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ چڑھاوا چڑھانے اور شور و پکار کے یہ لائق نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کہتے ہیں یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ نوجوان تھا، اکیلا نوجوان، اکیلا نوجوان، اکیلا۔ اور نوجوانوں
تم اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی سمت لگا دو، تم اللہ کی توحید اور دین کا بہت کام کر سکتے ہو، لیکن بیڑا غرق کر دیا تمہارا اس عیاشی نے، اس موبائل نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا کہ آج تمہاری سمت پھیر دی گئی۔ یہ بھی تو نوجوان تھا نا، سمینا فتن۔ تمہارے بھی تذکرے ہونے چاہیے، لوگ تمہیں بھی ایسے یاد کریں کہ یہ جھوٹے معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ دیکھو یہ کہتا ہے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہتا ہے قبروں والے بیٹے نہیں دے سکتے، بیٹیاں نہیں دے سکتے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں چڑھائی جا سکتی۔ یہ تمہاری دعوت ہر ایک نوجوان کی اتنی ہونی چاہیے، اتنی، ہر بندہ تمہارے بارے میں کہے یہ ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، یہ ایک اللہ کو مانتا۔ کہتے اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہتے اچھا، قالوا فاتوا به علی اعین الناس، اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو۔ پولیس بھیجی، کہا پکڑو اس کو، لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہو جائیں۔ جب وہ اقرار کرے گا تو سب گواہ ہو جائیں گے، تاکہ ہم پھر ان کو اس کو سزا دے سکیں۔ لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، گرفتار ہو گئے، پیش کر دیا گیا۔ قالو، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھے کیوں الزام دے رہے ہو، مجھ پر کیوں شک کر رہے ہو؟ کلاڑا دیکھو نا کس کے گلے میں ہے، کلاڑا۔ اسلحہ کس سے برآمد ہو رہا ہے؟ اسلحہ، اور جس سے اسلحہ برآمد ہو، کہا ان کے بڑے سے پوچھو نا، کلاڑا تو اس کے گلے میں، اس سے پوچھو۔ اگر وہ نہیں جواب دیتا تو پھر فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ جتنے تمہارے معبود توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان سے پوچھو، إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں تو جواب دے۔ بڑی ضرب لگائی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے عقیدے پر کاری ضرب لگائی، کاری، گہرا زخم دیا، گہرا۔ کہا ان سے پوچھو، یہ بول کے بتائیں نا۔ اللہ، یہ انہوں نے سنا نا جملہ تو سوچ میں پڑ گئے، ہکے بکے رہ گئے، سوچنے لگ گئے۔ اللہ سوچ کی توفیق دے دے، یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ قوم سوچتی نہیں۔ انہوں نے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا تھا نا، لیکن بدبختی دیکھو، جس مشرک قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، دل میں اللہ نے ان کے دل کی حالت بیان کی، سوچ میں پڑ گئے اور دل میں کیا کہنے لگے؟ دل میں فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم تو تم خود ہو۔ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم خود ظالم ہو، کہ تم پوچھتے ہو اس کو جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ جو اپنی مدد نہیں کر سکے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ثم نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، کافی دیر سوچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا تھا نا تو آنکھیں اٹھا کے جواب نہیں دیا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ کیوں؟ آنکھیں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہی ایسا کیا کہ وہ آنکھیں اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے، سر کو جھکائے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام کی نہیں دیکھ رہے، نیچے دیکھ، ابراہیم تینوں پتہ ہی ہے یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے،
یہ بات انہوں نے سر جھکا کے کہی تھی، سینہ تان کے یہ بات نہیں کر سکتے۔ مشرک سینہ کیسے تانے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے دلائل مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا۔ ان اوہن الوجودی، سب سے کمزور ہر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مشرک کے دلائل اللہ مکڑی کے جالے کی مثل کہتا ہے۔ جاؤ آج بھی آزما کے دیکھو، جاؤ، ہم نے کئی دفعہ چیلنج دیا ہے، کوئی مشرک ہمارے سامنے ٹھہرے اور جرأت کرے، ثابت کرے کہ یہ قبروں والے مشکل کشا ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ بیٹے دے سکتے ہیں، بیٹیاں دے سکتے ہیں، یہ سجدے کے لائق ہیں، کوئی ایک بندہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کرے، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیوں؟ مشرکوں کے جو دلائل ہیں نا وہ بوتے دلائل ہوتے ہیں، بوتے اس قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا نا بادشاہ کے ساتھ، تو بادشاہ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں، 4 جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، پوری دنیا میں۔ 2 حکمران مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ مسلمان حکمرانوں میں ذوالقرنین حکمران جس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ کافر حکمرانوں میں ایک نمرود تھا، دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ کافروں میں سے، پوری دنیا میں اس نے حکومت کی۔ نمرود نے اپنے آپ کو سجدہ بھی کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب سامنے آئے، سینہ تان کے کھڑے۔ دوسرے آتے تھے، دور سے رکوع میں ہو جاتے تھے، سجدے میں ہو جاتے تھے۔ بادشاہ چاہتے ہیں لوگ ان کے سامنے جھکے، ان کے سامنے جھک کے رہے، لیکن جھکنا ایک اللہ کے سامنے ہے۔ کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی ظالم کے سامنے، کسی سیاستدان کے سامنے جھکنا نہیں، جھکنا اللہ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام سجدہ ہی نہیں کر رہا۔ وہ کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اس نے ایک راہ جاتے بے گناہ آدمی کو پکڑا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی۔ کہا دیکھا نا، میں نے اس کو موت دے دی۔ ایک سزائے موت والا قیدی بلایا، اس کو رہا کر دی۔ کہا دیکھا، اس کو میں نے زندگی دے دی، اس کو موت دے دی۔ یہ اس نے دلیل پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدلا، کہتے ہیں زندہ کرنا مارنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے ایک چھوٹا کام کر کے دکھاؤ۔ اگر تو مشکل کشا ہے، چھوٹا سا کام کا، چھوٹا۔ کہا کیا؟ کہا میرا رب سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو ایسا کر، آج سورج کو مغرب کی طرف سے نکال، مشرق کی طرف غروب کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے اس کی بولتی بند ہو گئی، منہ پہ تالے لگ گئے۔ مشرک اس قسم کی دلیل ڈگوسلا لگاتا ہے، جس طرح اس نے ڈگوسلا لگایا کہ میں زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی علی مشکل کشا نہیں ہے، کہتے ہیں حکیم کی پھکی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دلیل ہے۔ دلیل دیکھو، کہتے ہیں حکیم کی گولی مشکل قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کشا کیوں نہیں؟ یہ دلیل ہے اس قوم کی، کمزور ترین دلیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تو انہوں نے سر جھکا کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو یہ پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم پھر چڑھ گئے، جب دیکھا نا سر جھکا ہوا ہے، چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ چڑھ گئے ان کے اوپر۔ کیا کہتے ہیں؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وہ ظالم قوم، تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم
افسوس ہے تم پر، تمہاری عقل پر افسوس ہے. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے اندر عقل نہیں. یہ توحید سمجھائی اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے. ان کی داستانوں کی جو ہے ایک تفصیل ہے، لمبی تفصیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اور کیا کیا قربانی پیش کی، یہ ہم اگلے جمعے میں انشاءاللہ تفصیل اس کی کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے، کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی، کیا ان کا منہج تھا. اللہ نے ان کے منہج کو رہتی دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ کیوں بنا دیا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے اور زندگی بھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر